بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری دعا ہے کہ آپ سب لوگ بخیریت و عافیت ہوں۔ ایک شخص کتنے بڑے خواب دیکھ سکتا ہے؟ یہ کہانی ہے ایک لازوال جدوجہد کی، انمول خوابوں کی، نا امیدوں کے لیے امید کی، سیل پسندوں کے لیے جاگنے کی، جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے والوں کی، حب الوطنی کی، بقائے انسانیت کی۔ یہ کہانی ہے ابو ظفر اور عطیہ خاتون کی۔ ابو ظفر اور عطیہ خاتون کی شادی پٹنہ میں ہوئی۔ پاکستان بنا تو وہ کراچی چلے آئے۔ تہی دست تہی دامن، باس امید کا ایک دیا کہیں روشن تھا۔ ابو ظفر سکول میں پڑھانے لگے۔ 1952 میں جب ان کے بڑے بیٹے ٹیپو سلطان نے سکول جانا شروع کیا تو والدہ عطیہ خاتون عجیب سا سوچنے لگی کہ انہیں بھی تو پڑھنا چاہیے۔ یوں عطیہ خاتون نے الف ب سیکھی، گھر میں ہی میٹرک کا امتحان پاس کیا، اور جب ٹیپو سلطان ڈاؤ میڈیکل کالج کے آخری سال میں تھا تو والدہ کو بھی ڈاؤ میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا۔ بہت جلد ماں بیٹے کے ہاتھ میں MBBS کی ڈگری تھی۔ ابو ظفر اور عطیہ خاتون کے 8 بچے تھے، 5 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ یہ ڈاکٹر بن جائیں تو ان کی زندگی بدل جائے گی۔ ابو ظفر نے صبح کی کسی گھڑی میں دعا مانگی اور پھر یہ 8 کے 8 ڈاکٹر بن گئے۔ بچوں کی شادیوں کا موقع آیا تو میاں بیوی نے ایک اور عجیب سا خواب دیکھا، ہمارے دامادوں اور بہوؤں کو بھی ڈاکٹر ہی ہونا چاہیے۔ یوں 8 بچوں کی شادیاں 8 اور ڈاکٹر سے ہو گئی۔ 16 ڈاکٹر سفید کوٹ پہنتے تو چھوٹا سا گھر امن کا گہوارہ نظر آتا۔ ڈاکٹر بننے کے بعد یہ سب کے سب مزید تربیت کے لیے ملک سے باہر چلے گئے۔ ابو ظفر نے عجیب سی نصیحت کی، کہتے ہیں جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ جس وطن نے تمہیں 209 روپے سالانہ فیس میں ڈاکٹر بنایا، کیا ایسے بھول جاؤ گے؟ کیا بھول جاؤ گے کہ وہاں لوگ ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر جاتے ہیں؟ یوں ان 16 افراد کا دل دیار غیر میں نہ لگا اور انہوں نے واپس پاکستان آنے کا فیصلہ کیا۔ ابو ظفر اور عطیہ خاتون نے اس سے اگلا ایک اور بڑا خواب دیکھا کہ ہمارے پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیوں کو بھی ڈاکٹر ہونا چاہیے۔ یوں ابو ظفر اور عطیہ خاتون کے پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں بھی میڈیکل کالج میں پہنچ گئے۔ 1999 میں ابو ظفر خاندان نے کراچی کے نواں میں گھر بنانے کا ارادہ کیا۔ 16 ایکڑ جگہ خریدی گئی اور کوہی کوٹ نامی گاؤں میں ایک خوبصورت گھر تعمیر ہو گیا۔ ابو ظفر اور عطیہ خاتون کو بس یہی کچھ دیکھنا تھا اور پھر انہوں نے آنکھیں موندیں اور کسی اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ والدین رخصت ہوئے تو بچوں نے ان کی یاد میں ہسپتال بنانے کا ارادہ کیا۔ نگاہ انتخاب اسی خوبصورت گھر کی طرف گئی جو سب نے مل کر بنایا تھا۔ 16 ایکڑ زمین جس کی موجودہ مالیت 15 کروڑ کے لگ بھگ ہے، ہسپتال کے لیے وقف کر دی۔ ہم اپنے لیے کتنے گھر بنائیں گے؟ دم واپسی تو چند گز زمین ہی درکار ہوگی۔ کوئی کوٹ ہسپتال کے نام سے بننے والا یہ ہسپتال زچہ اور بچہ کے امراض کے حوالے سے دنیا کے بہترین اداروں میں شمار ہونے لگا۔ عالمی ادارہ صحت اور جان ہاپکن یونیورسٹی نے اسے جنوبی ایشیا کا بہترین ہسپتال قرار دے دیا۔ پورے سندھ سے آنے والی بچیوں کو یہاں مڈ وائفری کی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ والدین کی رخصتی کے بعد ان کے بیٹے ڈاکٹر ٹیپو سلطان اور اس کے بھائی سراج الدولہ انہوں نے ایک اور عجیب سا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہسپتال کو یونیورسٹی کا درجہ ملنا چاہیے۔ بہت سوچ و وچار کے بعد آخرکار بہت جلد حکومت سندھ نے یونیورسٹی کا چارٹر ڈاکٹر ٹیپو سلطان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑی یونیورسٹی بنے گی جس کا ابتدائی تخمینہ 1.5 ارب سے زائد کا ہے۔ ایک دفعہ پھر ذکر کرتے ہیں اس شخص کا کہ جس نے یہ سارے خواب دیکھے، ابو ظفر۔ ابو ظفر ایک پرائمری سکول میں استاد تھے اور ان کی بیگم عطیہ خاتون نے شادی کے بہت سال بعد الف ب سیکھی اور پھر ڈاکٹر بنی۔ آج اس خاندان میں 40 افراد ڈاکٹر ہیں۔ 70 سال پہلے ایک شخص بے سر و سامانی کی حالت میں سرحد عبور کرتا ہے اور پھر ایک نئی کہانی شروع ہوتی ہے، عزم، جدوجہد اور استقلال کی، درد مندی، ایثار اور قربانی کی۔ ابو ظفر اور ڈاکٹر عطیہ خاتون ایک ایسی کہانی رقم کر گئے کہ جس کی مثال مشکل سے ملے گی۔ خواب، خواب اور بس خواب۔ ڈاکٹر ٹیپو سلطان، ڈاکٹر سراج الدولہ اور ڈاکٹر سید شیر شاہ، یہ 3 بھائی ابو ظفر کی اس لازوال کہانی کے اہم کردار ہیں۔ دولت اور آسائش کو تج دینے والے اور مادیت پرستی کو شکست دینے والے، جنہوں نے خدمت خلق کو آسائشوں پر اور مادیت پرستی پر فوقیت دی۔ یہ کہانی ان ہزاروں اور لاکھوں ڈاکٹروں کے لیے ہے جو پاکستان کی اس دھرتی ماں سے 209 روپے سالانہ فیس ادا کر کے ڈاکٹر بنے اور پھر اس وطن عزیز کو چھوڑ کر دیار غیر میں جا بسے۔ کاش کوئی انہیں بتائے کہ کچھ لوگ ان کی راہ تکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو حامل ناصر۔ آمین یا رب العالمین۔